घर से वो शाम को नमाज के बाद वो मार्केट चले गए, वहीं से उनको हमें पता ही नहीं चला उसको किसने उठाया वहाँ से। हमें 3 दिन के बाद कॉल आती है कि आपका हमें यहाँ पे एक लाश मिली है, आप आकर उसकी जांच करें। उसका पूरा फेस जो है चेंज किया गया था, पूरी शक्ल उसकी चेंज गई थी, हम उसे पहचान नहीं पा रहे। तो मैंने उसके पैर देखे, फिर मैंने उसे पहचाना कि मेरा ब्रदर है। अगर उसको एक ही गोली या कुछ भी किया तो वो मर सकता था, लेकिन वो जो अजाब हुआ था उसके साथ हमें वो हमारे अंदर जो है ना दफन, वो जख्म हमें कभी भी नहीं मिट सकता। वो शहीद होने के बाद हमारे पास कोई सहारा नहीं था हमारा घर चलाने के लिए। मैं छोटी थी, ना समझती उन दिनों, लेकिन फिर जब घर का भार मेरे ऊपर आया तो मैं मजबूर हुई, मैं मेंटली स्ट्रेस हो गया था मुझे कि अब मैं कैसे अपने घर को आगे बढ़ाऊँ। लोगों को लगता है जैसे आज जैसे कल ही हुआ है ये, वो लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है। उसका शौक था कि मैं पायलट बनूँ, वो पढ़ता था, वो कुछ भी ना, उसके बहुत सारे शौक थे, बट ज़िंदगी इतनी ही थी। Assalamu alaikum, you're watching Kashmir Unfiltered and this is Malik Fiza. Today we have with us Ms. Ishrat, who has an untold story to say, who has suffered a miserable life due to the violence which was once prevalent in Kashmir. Thank you so much हमें अपना वक्त देने के लिए। आपकी लाइफ बहुत मिजरेबल रही है, कश्मीर के जो हालात थे उसके बारे में हमें बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इशरत है। 2017 में मेरे ब्रदर शहीद हुए और हमारा कोई सहारा नहीं था जब हमारा ब्रदर शहीद हुआ। मेरे जो फादर थे उनका भी एक्सीडेंट हो गया था, तो फिर हमारा वही ब्रदर सहारा था। और वो शहीद होने के बाद हमारे पास कोई सहारा नहीं था हमारा घर चलाने के लिए। फैमिली भी बड़ी थी, हम सिस्टर्स 4 थे और ब्रदर भी था घर पे। तो फिर मुझे प्राइवेट स्कूल ज्वाइन करना पड़ा अपने घर के लिए। तो जब मैं प्राइवेट स्कूल में गई, वहाँ इतना खर्चा नहीं मिलता था मुझे कि मैं अपना खर्चा देखूँ, घर का खर्चा देखूँ। तो 4,000 में मेरा घर तो नहीं चलता। तो मैं शुक्र अदा करना चाहती हूँ, जब मुझे ये जॉब मिली तो हमारे घर में रोशनी फिर से वापस आई। वो दिया जो बुझ चुका था, वो उम्मीद जो ख़त्म हो गई थी, उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन जब अचानक से हमें ये खबर मिली तो हमें सबको खुशी मिली। मैं थैंक यू करना चाहती हूँ एलजी साहब को, जिन्होंने हमें ये खुशी दी, ये रोज़गार दिया। कितने छोटे थे आप जिस टाइम मैं आपके साथ? मैं उस दिन 12th में पढ़ती थी, उन दिनों मैं 12th में, मैं छोटी थी, ना समझती उन दिनों, लेकिन फिर जब घर का भार मेरे ऊपर आया तो मैं मजबूर हुई, मैं मेंटली स्ट्रेस हो गया था मुझे कि अब मैं कैसे अपने घर को आगे बढ़ाऊँ, लेकिन फिर मुझे करना पड़ा अपने फैमिली के लिए। तो आपकी पढ़ाई वगैरह वो भी सफ़र हुई होगी? हाँ, मेरी पढ़ाई मैं कॉलेज में पढ़ती थी। जब 12th के बाद मैं कॉलेज में गई तो एक तो घर की परेशानी थी, मैं अपनी पढ़ाई भी आगे नहीं बढ़ पाई। कॉलेज में एडमिशन किया, उसके लिए फ़ीस चाहिए थी। फादर भी मेरा जो है वो एक पेशेंट है, उनकी सर्जरी हुई है, तो मेरी पढ़ाई भी उधर ही रह गई थी। तो 2017 से अभी तक आपको ये जो जॉब वगैरह वो नहीं मिली थी? नहीं, कितना स्ट्रगल करना पड़ा आपको जी, इस चीज़ के जब लिए? मेरे ब्रदर की डेथ हुई तो उसके बाद हमें बोला गया कि हम आपको नौकरी देंगे, कुछ देंगे जिससे आपकी फैमिली बाकी, क्योंकि नुकसान तो हो गया था, वो तो वापस नहीं आ सकता था। तो मैंने कोशिश की कि मैं जाके कोशिश करूँ, मैं फिर से इस फाइल को खड़ा करूँ, इस केस को मैं खड़ा करूँ, मैं बनाऊँ इसको। लेकिन कहीं पे भी मैं जहाँ भी गई हमें कोई सहारा नहीं मिला, किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। मैंने वो फाइल कंप्लीट की, मुझे बहुत मुश्किलों से मैंने वो 2 सालों तक मैंने वो फाइल कंप्लीट की। कंप्लीट करने के बाद उसे बंद किया गया, कहा गया कि नहीं कुछ नहीं कर सकते। मुझे बहुत मतलब अफसोस हुआ फिर इस पर कि मैंने कितनी मेहनत की इस फाइल को बनाने के लिए, इस केस को खड़ा के लिए। फिर जब वो बंद हुई तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी। मैं फिर प्राइवेट स्कूल में गई, ये वो घर चल रहा था, जैसे भी घर की जो ज़रूरत थी उसको मैं पूरा कर रही थी। मुश्किलें बहुत हुई, लेकिन फिर अचानक से हमें जब ये मुझे कॉल आई डीसी ऑफिस से कि आप घर आ जाओ, आप यहाँ आ जाओ कि आपको ये इस केस के बारे में फिर से, तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था। फिर मैं यहाँ वहाँ कॉल कर रही थी क्या ये सच है, क्योंकि शौक सा लगा कि क्या ये हमें फिर से इंसाफ मिला, क्योंकि 10 साल के बाद हमें ये इंसाफ मिला। तो आपके भाई आपने कहा कि वो शहीद हुए हैं जी, क्यों, ऐसा क्या हुआ था उस टाइम की वो जो स्टोरी है वो आप नरेट करो। जी, हनौरा कॉलेज में पढ़ रहे थे वो घर से वो शाम को नमाज के बाद वो मार्केट चले गए, वहीं से उनको हमें पता ही नहीं चला उसको किसने उठाया वहाँ से उठाने के बाद हमें 3 दिन के बाद कॉल आती है कि हमें यहाँ पे एक लाश मिली है, आप आकर उसकी जांच करें। तो फिर मेरी मम्मा वगैरह गए वहाँ पे, जांच किया तो मेरा ब्रदर था, क्योंकि उसका पूरा फेस जो है चेंज किया गया था, पूरी शक्ल उसकी चेंज गई थी, हम उसे पहचान नहीं पा रहे। तो मैंने उसके पैर देखे, फिर मैंने उसे पहचाना कि मेरा ब्रदर है, क्योंकि उसका कोई कसूर ही नहीं था, उसको बेगुनाह मारा गया। वो किसने मारा तो हमें भी नहीं पता, उसे कैसे उठाया गया, फिर इतनी दूर ले जाया गया, हमें कुछ भी मालूम नहीं। हमें इतना पता है कि हमें सिर्फ लाश मिली है उसकी।
تو اس ٹائم کیا حالات رہے پھر گھر کے, کیسے سنبھالا آپ نے ایک دوسرے کو؟ ہاں, کیونکہ حالات تو بہت مشکل تھے. میں جب اپنے گھر کی طرف دیکھ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ اب کیا ہوگا, سب ختم ہو چکا تھا. کیونکہ میرے فادر جو تھے وہ آلریڈی پیشنٹ ہے, تو وہ کوما میں تھے 2 سال تک, ان کی یادداشت بھی جا چکی تھی. لیکن وہ بردر ہی پھر ہمارے گھر کو ایک تو پڑھائی بھی کر رہا تھا اور ساتھ میں گھر کو بھی دیکھتا تھا. اب وہ بھی چلے گئے تو اب کون تھا, میں چھوٹی تھی, میں کیا کرتی تھی اس وقت. تو بہت مشکل حالات تھے اس وقت ہمارے گھر کے. تو اس کے بعد جب آپ کے بردر کی ڈیتھ ہوئی, جی, اس کو پتہ چلا کہ کیا ہوا تھا, وہ کون تھے جنہوں نے ان کو ہمیں مارا؟ کچھ بھی پتہ نہیں چلا. ہمیں بس اتنا پتہ ہے, آج تک پتہ نہیں چلا, بس اتنا پتہ ہے کہ وہ مارکیٹ میں گیا تھا. شام کو لڑکے جاتے ہیں نا نماز کے بعد مارکیٹ جاتے ہیں, مارکیٹ وہیں سے اسے اٹھایا گیا. ہمیں یہ بھی نہیں پتہ, ہمیں کہیں سے پتہ نہیں چلا اس کو کیسے اٹھایا گیا, کس نے اٹھایا. پھر اتنی دور ہنگنی کوٹ بولتے ہیں اس کو, وہاں پہ لے جا کر اس کو ڈیتھ, وہاں پہ اس کو شہید کیا گیا. وہ بے قصور تھا, اس کا کوئی قصور تو نہیں تھا, اس کو بے گناہ لے جایا گیا اور شہید کیا گیا. اور اس کے ساتھ ظلم ہوا تھا, کافی زیادہ ظلم. ان کی بریوری کے بارے میں کوئی بولتا ہے, آپ کے محلے میں بات ہوتی ہے اس پہ؟ ہاں, لوگوں کو لگتا ہے جیسے کل ہی ہوا ہے یہ, وہ لوگوں کے دلوں میں آج بھی زندہ ہے. ہمارے وہاں جب بھی کوئی اس کے بارے میں کوئی نام بولتا ہے تو سب روتے ہیں کہ وہ بہت ہی نیک اور بہت ہی اچھا لڑکا تھا. اگر اس کو ایک ہی گولی یا کچھ بھی کیا تو وہ مر سکتا تھا, لیکن وہ جو عذاب ہوا تھا اس کے ساتھ, ہمیں وہ ہمارے اندر جو ہے نا دفن, وہ زخم ہمیں کبھی بھی نہیں مٹ سکتا. پھر یہ نوکری جو ہمیں دی گئی, یہ ہمارا حق تھا جسے دبایا دیا گیا تھا. میں نے بہت کوشش کی, میں لڑکی تھی, لڑکی ہو کر میں جاتی تھی آفسوں میں یہاں وہاں, کہ کہیں سے کوئی بھی ہماری ہیلپ نہیں. پھر جب میں نے ڈی سی آفس یہ فائل ڈالی تو اس کو بند کیا گیا. تو اچانک سے جب مجھے یہ خبر ملی تو مجھے بہت خوشی ہوئی. یقین تو آج بھی نہیں ہو رہا ہے کہ میں ڈیوٹی جاتی ہوں, اس وقت مجھے سہارا ملا اپنے گھر کے لیے. بالکل. آپ کا جو بھائی تھا ان کے کیا شوق تھے؟ انہوں نے بھی تو کچھ ڈریمز دیکھے ہوتے ہاں, ہیں. ان کا نان میڈیکل اسٹریم تھا, وہ بہت ہی قابل تھا. ہم نے کبھی اس کو ٹیوشن کی ضرورت نہیں پڑتی تھی, بہت قابل تھا. تو اس کا شوق تھا کہ میں پائلٹ بنوں. وہ پڑھتا تھا, وہ کچھ بھی, اس کے بہت سارے شوق تھے, بٹ زندگی اتنی ہی تھی. آپ نے بھی اپنی پڑھائی بیچ میں چھوڑ دی؟ ہاں, اس لیے چھوڑی کیونکہ آپ کا کیا ڈریم تھا, کیا کرنا چاہتے تھے لائف میں؟ میں بھی بس اپنی کمپلیٹ پڑھائی کرنے کے بعد کچھ نہ کچھ کرتی. جاب تو ضروری تھی کیونکہ محتاج نہیں ہونا چاہیے ایک دوسروں کا. تو میں ابھی جو آپ کے باقی سبلنگز ہیں وہ پڑھ رہے ہیں اچھے سے؟ ہاں, میں نے ان کو کہا آپ پڑھائی کرو, پیسہ میرا کام ہے, میں وہ محنت وہ کرے. میرا ابھی ایک چھوٹا بھائی ہے, ابھی وہ اس سال فرسٹ ایئر ہے اس کا. آپ نے وائلنس کو بہت قریبی سے دیکھا ہے, کیسا ہوتا ہے جب ایک انسان وائلنس کو فیس کرتا ہے, کیا رہتا ہے اس کا امپیکٹ, اور آپ باقی گھر جو ہے جنہوں نے اس کو فیس کیا ہے, کیسا رہتا ہے وہ امپیکٹ؟ میں یہ کہوں گی کہ جب سے میں نے 9th پاس کی ہے, میں نے خوشی نہیں دیکھی ہے. عید کے دن ہم خوشی مناتے, میں نے نہیں دیکھی ہے. کیونکہ میرے جو فادر تھے ان کا آلریڈی ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, وہ کوما میں تھے, وہ سب بھی میں نے فیس کیا. پھر جلد ہی میرے بردر کا شہید ہونا, اور پھر پیچھے کوئی سہارا نہ ہونا جو ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ کے ہمیں کہتا کہ کوئی بات نہیں, کوئی نہیں تھا. تو میں بہت چھوٹی تھی, گھر کا بھی مسئلہ, میں فادر کو دیکھتی تھی کہ نہ ہی کام کر پاتا نہ کچھ, مطلب بہت زیادہ مشکل حالات تھے, بہت زیادہ. تو جب سے ابھی آپ کو جاب ملی ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ اب بیٹر ہو رہی ہیں چیزیں؟ ہاں, اب کیا ہے کہ میں خواب دیکھتی تھی لیکن ہاتھ خالی تھے اپنی بھائی بہنوں کے لیے, اپنے گھر کے لیے. لیکن اب جو یہ جاب مجھے ملی, یہ ایک سہارا بنا کہ میں اپنے گھر کے خواب پورے کروں, اپنے بھائی بہنوں کو وہ چیزیں دوں جو انہیں نہیں مل پائی اس وقت میں جب ہمیں ضرورت تھی. تو مجھے خوشی ہے کہ میں اپنے باپ کی سہارا بنی. آپ کپوارہ سے تعلق رکھتے ہیں, جو ایک تھوڑا سا وولیٹائل ایریا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے اب بیٹر ہو رہی ہیں چیزیں, اب ویسے حالات نہیں ہیں جیسے 90s یا پہلے ہوتے تھے؟ اگر ایسے ہی انصاف ہوتا رہے گا تو مجھے لگا بیٹر حالات ہوں گے. سینٹرل گورنمنٹ کا کیا رول ہے آپ کی لائف میں یا چیزوں کو بہتر کرنے میں؟ جی, یہی کہ جو میں بول رہی ہوں کہ امید جس بات کی نہیں تھی, اچانک سے ہمیں وہ امید ملی, تو ہم خوش ہیں کہ ہمیں انصاف دیا گیا. ہم بہت خوش ہیں اس سے ہماری ہر پریشانی ختم ہوئی. ابھی جو باقی لوگ وائلنس کو سفر کر رہے ہیں, جی, کوئی ایک طریقے سے تو کوئی دوسری طریقے سے, آپ نے اس چیز کو فیس کیا, آپ اس سے باہر نکلے, اپنے لائف کو پھر سے سنبھالا, ان لوگوں کے لیے کیا آپ بولنا چاہوں گے؟ میں یہی بولوں گی کہ جیسے انہوں نے ہمارے لیے سوچا کہ ہمارا غم جیسے انہوں نے دیکھا کہ کتنے مشکلات میں انہیں ضرورت ہے سہارے کی, ایسے ہمارے طرح اور بھی فیملیز ہے جن کا کوئی نہیں, جن کی کہانی ابھی تک کسی نے نہیں سنی. تو میں چاہتی ہوں کہ ان کو بھی اسی طرح روشنی ملے, ان کی طرف بھی جائے, ان کے دکھ بھی دیکھے, انہیں بھی اسی طرح سہارا ملنا چاہیے جیسے ہمیں ملا, تاکہ وہ پھر سے جئیں. کیونکہ ہماری زندگی تو ختم ہو چکی تھی, جب سے ہمیں یہ سہارا ملا میں نے پھر سے دیکھا کہ ہاں ابھی باقی ہے زندگی.
اب کیا آپ کے فیوچر گولس کیا ہیں؟ بس یہی ہے کہ میرے بھائی بہنوں کو میں پڑھاؤں اور خود تو میں ابھی جاب کر رہی ہوں, ان کو بھی وہ خوشیاں دوں جو انہیں نہیں ملی, اپنے ماں باپ کو اپنے بھائی کی کمی محسوس نہ کراؤں. تو میری یہی امید ہے, انشاءاللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے تو میں اس پہ ضرور آگے ثابت قدم رہوں گی. تو جو آپ کے بھائی کا لاس تھا وہ تو کوئی اور چیز اس کو پورا نہیں کر پائے کوئی گی, بھی لیکن نہیں, کوئی بھی چیز ویسا انسان مجھے لگتا ہے دنیا میں ہے ہی نہیں جیسا میرا بھائی تھا, بہت ہی نیک تھا. تو کوئی بھی چیز اس سے مکمل ہم نے اسے کھویا ہے, اس نوکری سے تو وہ مجھے واپس نہیں آئے گا, لیکن اسے فکر ہوگی گھر کے لیے بھی. تو ہمیں ابھی یہ سہارا ملا, اس سے ہم باقی گھر والے اب اور سفر نہیں کر پائیں گے. تھینک یو سو مچ ہمیں اپنا وقت دینے کے لیے, بہت شکریہ. اور امید کرتے ہیں کہ آپ کی لائف جو ہے آگے بہت اچھی ہوگی. تھینک یو سو مچ. Thank you so much. You were watching Kashmir Unfiltered, and until next program, see you.